بہت سن لی تیری تقریر مولانا مگر پھر بھی نہیں بدلی میری تقدیر مولانا. نہیں میں سن, اب میرا دکھ تو سنیں. میں نے تعلق ہی نہیں ہے جو بولنے لگے. میں بول رہا ہوں, اب آپ کو کیسے پتا میں کیا بولنے جا رہا ہوں؟ اس لیے کہ اب آپ میری بات سنیں نا. میں نے آپ کے ساتھ آپ کی اس حلقے میں 2018 جب آپ کو 367 ووٹ پڑے نا, اس حلقے میں آپ کی کیمپین کی ہوئی ہے, میں نے کور کی ہوئی ہے. آپ نے میرا مجھ سے بات کر لی نا, ایک لوگوں کو بھی بتا دیا, لوگ یہ بھی ہو گئے گو جواد احمد وہ اتنے سے کم ووٹ ملے. اب میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہوتا ہے یہ, تو آپ مجھے بولنے نہیں دے رہے. آپ مجھے وہ پتہ نہیں کیا آپ کو مرشد والا کوئی لفظ شعر سنا رہے ہیں آگے سے. نہیں تو مولانا بہت سن لی تیری تقریر مولانا, وہی نا بھائی تقریر مگر پھر بھی نہیں بدلی میری تقریر. عمل ہے. دیکھیں میں ایک مڈل کلاس کا آدمی ہوں. یہ کیسے ہوتا ہے 367 ووٹ کیوں پڑے آپ کو, مجھے بتائیں. یار شکر کریں کہ آپ میری پارٹی سے نہیں لڑے, آپ کو شاید 4 بھی نہ پڑتے, کیونکہ میں سیاستدان نہیں ہوں نا سر. اس لیے نہیں سیاستدان آپ بن بھی نہیں سکتے نا, پرابلم تو یہی ہے. اچھا یہ بھی آپ نے فتویٰ جاری کر دیا. سیاستدان بننے کے لیے سب سے پہلے چاہیے ہوتی دلیری. مڈل کلاس کے آدمی کے لیے, مڈل کلاس آدمی کے لیے دلیری چاہیے. تو سب سے پہلے دلیری کا مطلب کیا ہے کہ کچھ بھی چلا جائے دیکھی جائے گی. تو سب سے پہلے تو یہ آپ کریں, سب قربانی دینے کو آپ تیار ہوں. تو سب سے پہلے تو آپ یہ والی اگر دلیری کر سکتے ہیں تو کریں. اچھا دوسرے نمبر مطلب اس میں قربانی, آپ یہ دلیری کر چکے ہیں؟ میں تو بتا رہا ہوں. آپ نے کر لی دلیری؟ ہاں جی. اب ہم واپس میں جاؤں ادھر؟ نہیں میں آپ کی دلیری بھی سننا چاہتا ہوں نا. یار اس سے بڑی دلیری اور کیا ہو سکتی ہے کہ عمران خان 2013 میں مجھے 4 دفعہ کہتا ہے پارٹی میں آنے کے لیے. ایک دفعہ لیاقت بلوچ کے سامنے کہتا ہے, وہ گواہ ہیں. ایک دفعہ 2 دفعہ کراچی میں بہت بڑے سنگر ہیں میرے ہم اثر ہیں, ان کا نام میں پتہ کیوں نہیں لے رہا, شہزاد روئے کی بات میں نام نہیں لوں گا, شہزاد روئے جو مرضی آپ نام لیتے ہیں. وہ مجھے کہتا ہے کہ یار میرا نام نہ لیا کریں جواد بھائی. میں نے کہا اچھا یار جو اب وہ دلیری کرے نا 2 دفعہ تو انہوں نے کہا نہیں یہ دلیری مطلب ایسی دلیری کروں جس سے میرے دوست کو نقصان ہو جائے, مطلب میں کیوں ایسی دلیری کروں. اب مصلحت اندیشی سے دلیری کرتے ہیں آپ؟ نہیں مصلحت اس کے لیے, میرے لیے نہیں ہے وہ, اس کے لیے. اچھا میں چونکہ سوشلسٹ ہوں تو دوسروں کا خیال کرتا ہوں نا. اچھا تیسرے پہ ہم آ جائیں. تیسرا جو ہے وہ جہاز کے اندر انہوں نے مجھے وہ کیا, ایک ہم سفر کر رہے تھے تو اس کے اندر مجھے چوتھی دفعہ انہوں نے کہا, کس نے اور کہا؟ پھر مجھے ٹیکسٹ کیا عمران خان نے یار پی ٹی آئی میں جانے کے لیے 2013 میں. اب آپ ذہن میں رکھیں ایک بات, پی ٹی آئی جو ہے نا, عمران خان صاحب براہ راست آپ کو کہہ رہے تھے کہ آپ پی ٹی آئی میں آ جاؤ. میں وہی تو کہہ رہا ہوں آپ سے, براہ راست آپ کو کہہ رہے تھے, براہ راست کہہ رہے تھے. لیاقت بلوچ کبھی ان کو لے کے آئے, بلوچ تو پی ٹی آئی سے نہیں, وہ تو جماعت اسلامی سے لے کے آئے, وہ ادھر موجود میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جب انہوں نے یہ کہا. عمران خان صاحب آپ کو کہہ رہے تھے. ایک دفعہ تو انہوں نے یہ کہا تھا, اور 2 دفعہ اس آدمی کو کہا یار اس کو کہو, اور چوتھی دفعہ انہوں نے خود پھر کہا. تو یہ مطلب عمران خان نے خود کہا. آپ کا کیا مطلب ہے عمران خان کیا ہے؟ نہیں آپ کو کیا لگتا ہے وہ کیا ہے؟ میں آتا ہوں سر بھائی, وہ 1996 میں جب پارٹی بنا کے 1997 میں I know this is your favorite subject سر, میں اس طرف آتا ہوں سر. نہیں آپ اسے گلوریفائی کر رہے ہیں. میں سر آؤں گا. عمران خان نے کہا, کون عمران خان؟ سر سابق وزیر اعظم, انسان ہے ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان. میری بات سنیں. عمران خان جو ہے 1997 میں 8 سیٹوں سے لڑا تھا, 8 سیٹوں سے 8 کی 8 ہار گیا تھا, اور 8 کی 8 میں ضمانتیں ضبط ہوئی تھی اس کی. اب آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے آپ کو کہا. بھائی اسی آدمی نے مجھے کہا جو 8 سیٹوں سے لڑا تھا اور 8 سیٹیں ہار گیا تھا. مسئلہ یہ ہے فضول آدمی تھا آپ کہہ رہے ہیں. وہ تو ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں نا بہت زیادہ, یہ آپ کہہ رہے ہیں. ہاں تو یعنی اس کی بات کو رد کرنا آپ دلیری سمجھتے ہیں؟ بڑی دلیری کیا؟ دلیری کہاں سے ہے؟ آپ نے کہا نا آپ کی شجاعت کی داستان سنی ہے میں نے. اس کو رد کرنا, پوری حکمران طبقے کو رد کرنا, تمام وہ لوگ جو کہ لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں ان کو رد کرنا دلیری ہے, بالکل دلیری ہے. یہ میں جو جن کو لوگ کچھ سمجھ رہے ہیں آپ ان کے خلاف بات کر رہے ہیں, اس لیے کیونکہ وہ آپ کی جو انسانی فلاح کا جو فلسفہ ہے اس کی راہ میں رکاوٹ ہے. سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ سب سے زیادہ فلاح میرا جو طاقتور کون ہے سر اس وقت ملک میں؟ اس وقت میں نے آپ کو کہا تھا طاقت کے 2 اس وقت وہ ہیں. طاقت پتہ کس کے پاس ہوتی ہے؟ طاقت اس کے پاس ہوتی ہے جو چیزوں کو منوور کر سکتا ہے اور انفلوئنس کر سکتا ہے. سادہ سا سوال ہے, طاقتور کون ہے سر؟ مجھے آپ لیکچر دے رہے ہیں پھر. طاقتور کون ہے سر؟ کون سی طاقت؟ دیکھو فرض کرو میرے میں زیادہ جان ہے اور میں آپ کو اپنے ہاتھ سے گرا سکتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن ادھر یہ ریکارڈ ہو رہا ہے, اور اس کے بعد جب میں گرا لوں گا تو میں جیل میں ہوں گا کیونکہ آپ کا ریکارڈ آپ ٹی وی پہ چلاتے رہو. زیادہ طاقتور کون ہے؟ دل کر رہا ہے نہیں, آپ بتاؤ کہ زیادہ طاقتور کون ہے؟ آپ طاقتور ہیں. نہیں, زیادہ طاقتور وہ ہے جو زیادہ انفلوئنس کر سکتا ہے چیزوں کو, جو زیادہ چیزوں کو منوور کر سکتا ہے, مینیپولیٹ کر سکتا ہے. اس وقت ملک میں طاقتور کون ہے؟ مینیپولیشن میں عمران خان ہے سب سے زیادہ طاقتور,
اور مٹیریل میں اسٹیبلشمنٹ. اب یہ ہنس رہے ہیں, دیکھیں یہ سب ہنس رہے ہیں. اس لیے کہ ان دونوں کو جیل میں بیٹھا ہوا بندہ طاقتور ہے, اس لیے کہ اس نے ایک ایسا غلیظ قسم کا سوشل میڈیا ڈیولپ کیا ہے جو لوگوں کو گالم گلوچ کرتا ہے ماں بہن کی, جو فساد اور انتشار میں جاتا ہے اس ملک کے اندر صرف اس لیے کہ اس نے اپنے مالکوں کی نمک حرامی کی ہے بوٹ پالش کرنے کے بعد, وزیر اعظم وزارت عظمیٰ حاصل کرنے کے بعد, اور اس نے یہ سارا کچھ کیا ہے اور اب یہ فساد انتشار مچا رہا ہے. تو مجھے بتاؤ کہ وہ طاقتور کیوں نہیں ہے کہ اندر بیٹھا ہوا ہے اندر, آپ کے نزدیک باہر لوگ جو ہیں اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں. چلیے وہ طاقتور ہے آپ کے نزدیک ملک میں اس وقت طاقتور سب سے طاقتور عمران خان نہیں, مٹیریلی اسٹیبلشمنٹ ہے جن کے پاس ہتھیار ہیں, اور جو پروپیگنڈا وار ہے اس کے اندر عمران خان ہے. اور پروپیگنڈا وار سیاست میں زیادہ طاقتور کون ہے؟ زیادہ طاقتور میرے لیے عمران خان ہے, کیونکہ وہ سیاسی کام کر رہا ہے. آرمی سیاسی پارٹی نہیں ہے میرے لیے. یہ کیوں ہنس رہا ہے صاحب, یہ کیوں ہنس رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ان کو کچھ ہنس رہے ہیں. آپ میں سے آپ ایک کام کرو, ان میں سے کسی کو کوئی سوال کرے جو ہنس رہا ہے نا, اس کے سوال سے اوپر چل جائے گا وہ اس کے اندر کتنی کا شعور ہے, اسے پوچھیں کتنا طاقتور ہے. نہیں, جو ہنس رہا ہے اسے کو سوال کرے. میں سوال کراتا ہوں. نہیں, میں کراتا ہوں, اپنے سوال پاس رکھیے گا, میں کراتا ہوں سوال کریں آپ, سوال کراتے ہیں. ہاں, اب بات وہی ہے سر. نہیں اب سوال تو کرنے دو, اب ان کو آتا ہوں, سوالوں کی باری آئے گی ابھی. یہ سب اپنے سوال کر کے اٹھیں گے آج آپ سے. اب آپ سے بھی ڈر گئے؟ نہیں بھائی, آپ ان کو اگر سوال کیے بغیر یہاں سے کوئی چلا گیا میں ان کو آپ جائیں گے, میں نہیں جاؤں گا. میں ان کو ایجوکیٹ کرنے آیا ہوں. یہ کریں گے سوال آپ سے کہ میں نے سیاسی پارٹی بنائی ہے, انہوں نے نہیں بنائی, میں نے بنائی ہے. 367 ووٹ کیوں پڑے آپ کو اور کیوں ہار گئے آپ؟ جب میں الیکشن لڑا تھا نا, تو میں نے 3 لوگوں کے خلاف کاغذات جمع کرائے اور 3 لوگوں کے خلاف لڑا. وہ پتا تو کون 3 لوگ تھے؟ عمران خان, شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری. ٹھیک. اچھا, نواز شریف اور آصف زرداری لڑے نہیں تھے, الیکشن نہیں لڑے تھے, تو اس لیے میں ان کے خلاف لڑنا چاہتا تھا. انہوں نے بلاول بھٹو کو آگے کر دیا, انہوں نے شہباز شریف کو آگے کر دیا, تو میں ان تینوں کے خلاف لڑ پڑا. جو آدمی الیکشن جیتنا چاہتا ہو نا, میرے جیسا وہ بھی, اور ابھی اس کی پارٹی کو بنے ہوئے صرف چند مہینے ہو, کیونکہ جنوری 3 کو ہم نے اپنی یوم تاسیس ہوتا ہے ہمارا, جنوری 3 کو پارٹی, اور جولائی میں ہم نے الیکشن لڑ لیا. 5 یا 6 مہینے بنتے ہیں. وہ ایسا آدمی کبھی بھی ایسی جگہ پہ الیکشن نہیں لڑتا جہاں وہ جیت نہ سکے. میں نے یہ صرف اور صرف ایک ایسا الیکشن لڑا تھا جو علامتی تھا. یہ علامتی الیکشن تھا کہ یہ تینوں سرمایہ دار پارٹیز ہیں, جاگیردار پارٹیز ہیں, وڈیروں کی پارٹیز ہیں, سیاسی پیر مرشدوں کی پارٹی ہیں, اور یہ وہ نہیں ہوتے وہ جو مافیاز, یہ ان کی پارٹی ہیں. تو اگر میں عام لوگوں کی پارٹی بنانا چاہتا ہوں تو میں ان کے سب سے بڑے لوگوں سے لڑوں گا, پارٹی کا جو بھی سب سے بڑا آدمی ہے. اب اس لیے مجھے اس سے کم ووٹ پڑے کیونکہ یہ الیکشن ان تینوں کا تھا. اصل میں تو نئی پارٹی تھی, اور میں اگر کسی ہلکے سے لڑتا, مجھے احمد میر کہتے ہیں کہ آپ ہی کیا کر رہے ہیں جواد صاحب, آپ نا ایک ہلکے سے لڑیں. تو میں نے کہا یار ایک ہلکے سے میں کیوں لڑوں, آپ کیوں مجھے کہہ رہے ہیں کہ ایک ہلکے سے لڑیں؟ کہتے تاکہ ادھر جیت سکے. میں نے کہا احمد صاحب میں لڑنا ہی نہیں چاہتا جیتنے کے لیے, میں لڑنا چاہتا ہوں نیوز بنانے کے لیے کہ ایک ایسی پارٹی بن رہی ہے, اور آگے جا کے لوگ اس پارٹی میں آئیں گے.